امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورتیں ماہ رمضان میں ظہر کی نماز کب پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ظہر کی نماز کب اور کیسے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات عورتیں ذہن نشین فرما لیں، چاہے ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، جو کوئی بھی مہینہ ہو، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کریں، اور بقیہ جو نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ نمازیں مردوں کی جماعت کے بعد ادا کریں۔ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب عورتیں ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء یہ اس وقت ادا کریں، لیکن جو فجر کی نماز ہے یہ اندھیرے میں ادا کریں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ مستحب ہے، کوئی فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عورتیں فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کریں اور بقیہ نمازیں جو ہیں یہ مردوں کی جماعت کے بعد ادا کریں، چاہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے یا ماہ رمضان کے علاوہ مہینہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت نے ظہر کی نماز یا عصر، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو وہ کیسے اندازہ لگائے کہ مردوں کی جماعت ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں عرفاً عموماً جو مساجد میں اذان دی جاتی ہے، اذان دینے کے بعد جماعت اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یہ تقریباً 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ وقفہ ہوتا ہے۔ اب کسی عورت نے مثال کے طور پر ماہ رمضان کا مہینہ ہے یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو اگر بالفرض 1:10 پہ اذان ہوئی ہے تو وہ یہ اندازہ لگا لے، ذہن میں بٹھا لے کہ 1:30 پہ جماعت ہوگی، تو اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو 1:40 پہ وہ نماز ادا کر لے۔ چونکہ 1:40 تک جماعت ہو جاتی ہے، تو اگر کسی عورت نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ اس حساب سے اپنا اندازہ لگا لے کہ 1:10 پہ اذان ہوئی ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے ظہر کی تو 1:40-45 پہ وہ نماز ادا کر لے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر عورت جیسے ہی اذان ہوتی ہے، چاہے ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان کے علاوہ مہینہ ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، اذان کے فوراً بعد ہی اگر وہ اپنی نماز پڑھ لیتی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز پہ اثر پڑے گا یا اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، لیکن فجر کی نماز اندھیرے میں ہی ادا کر لے۔ اب کسی عورت نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ کس طرح پڑھے؟ ایک بہت ہی اہم غلطی ہے جو ہمارے ہاں عورتیں یہ کرتی ہیں، جس کی بنا پر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، ظہر کی نماز ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر کی نماز ہو، تو اس غلطی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز کی جو رکعتیں ہیں یہ 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ ظہر کی جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اختیار فرمائی ہو۔ اب کسی عورت نے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ پڑھنی ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود ہے کہ میں ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب وہ نیت کرے کہ 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، نیت کر کے ہاتھ باندھے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو، دوسری رکعت بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھے، ساتھ کوئی سورت ملائے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھے، التحیات اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اگر کسی عورت نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، یعنی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، لیکن بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو دوسری رکعت میں تشہد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے،
بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب 4 فرض ادا کرنی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے جو اکثر عورتیں کرتی ہیں، جس کی بنا پر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فرضوں کی جو 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گی، 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں گی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی عورت نے بغیر شرعی عذر کے، کوئی اسے شرعی عذر لاحق نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے اس نے یہ جو 4 فرض ہیں یہ اگر بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جتنی اس نے یہ رکعتیں فرائض کی جو رکعتیں ہیں بیٹھ کر پڑھی ہیں بغیر شرعی عذر کے، تو وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں، کیونکہ اس کی نمازیں نہیں ہوئیں۔ کیونکہ جو ظہر کے 4 فرض ہیں ان میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت 4 فرض ظہر کے یہ بیٹھ کر پڑھتی ہے، کوئی اسے شرعی عذر لاحق نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پہلی رکعت بھی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی رکعت بھی، یہ 4 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے بغیر شرعی عذر کے یہ بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب 4 فرض ادا کرنے ہیں، تو سب سے پہلے نیت کرے گی عورت کہ میں ظہر کے 4 فرض پڑھ رہی ہوں، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ نیت کر کے ہاتھ باندھے گی، پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گی، ساتھ کوئی صورت ملا کے رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوگی، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے۔ التحیات اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی بالکل وہی ہے کہ اگر کسی عورت نے آگے درود پاک شروع کر لیا بھول کر اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے بعد، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کسی عورت نے فرضوں کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گی تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب آگے جو 2 سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھ کے دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب 2 نفل پڑھنے ہیں، نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز ظہر کے پڑھنے کا طریقہ۔ جب کسی عورت نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ ظہر کے جو نفل ہیں یہ بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے چاہیے۔ ظہر کے ہیں یا مغرب کے ہیں یا عشاء کے ہیں، جو نوافل ہیں یہ بیٹھ کر ہی پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنے چاہیے۔ تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے، نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنے چاہیے۔ اگر کوئی شرعی معذور نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ شرعی معذور نہیں ہے، تندرست ہے، صحت ہے،
توانا ہے، اگر وہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں اسے آدھا ثواب ملے گا، اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اسے ثواب مکمل ملے گا، کیونکہ نفل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنے چاہیے، بیٹھ کر نہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی عورت شرعی عذر نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھ کے پڑھتی ہے تو اس کے نفل ہو جائیں گے لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ لیکن اگر وہ شرعی معذور ہے، مثال کے طور پر پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں ہے، اسے شرعی معذور کہتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہے کہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا سجدہ عورت نہیں کر سکتی، اگر وہ پھر نوافل بیٹھ کے پڑھتی ہے تو ثواب مکمل ملے گا۔ اور اسی طرح جو فرض نماز ہے، اگر کسی کو شرعی عذر لاحق ہے کہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، اگر کوئی عورت فرائض نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر شرعی عذر لاحق نہیں ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شرعی عذر لاحق نہیں ہے، نہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، نہ اسی طرح سجدہ کرنے پہ قدرت بھی ہے، سجدہ کر سکتی ہے عورت، پھر اگر وہ فرض نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں، جتنی رکعتیں یہ بیٹھ کے پڑھی ہوں گی، وہ ساری رکعتیں، ساری نمازیں دہرانا ضروری ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، یہ نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھی تو جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں، اگر وہ نہیں دہراتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ یہ نمازیں جو ہیں ان میں قیام فرض ہے، تو اس لیے جب بھی کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے تو ان نمازوں پہ غور کرنا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں پڑھنی بلکہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔